میرے انتہائی معزز مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے گلگت بلتستان میں جو شاندار کیمپین آپ نے کی اور فتح جس طرح سے حاصل کی اس پر مبارکباد قبول کیجئے. اور اس سے پہلے کہ میں ذرا گلگت والے معاملے کی طرف آؤں, سب سے پہلے ذرا جو آج ہوا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں, بجٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو بجٹ آج پیش کیا گیا ہے؟ اور بلاول صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ جو تجاویز تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسے شامل کیا گیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کو بہت بہت شکریہ. جہاں تک بجٹ کے آپ نے سوال پوچھا ہے, obviously I think that this is we created this budget. یہ بجٹ جو پیش ہوا آج یہ بڑے یونیک سرکمسٹانسز میں پیش ہوئے. خطرات کا سامنا ہے پاکستان کا, چاہے وہ اس صورت میں کہ حق کے فتح کے بعد جو بھارت کے اسٹیپس رہے ہیں یا ایفرٹس رہے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, پاکستان پہ خدا نخواستہ ایک اور حملہ کرنا. دوسری طرف جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ہیں, تیسری سائڈ پہ جو ایران کانفلکٹ کے نتیجے میں جو پاکستان کی مشکلات کا سامنا ہے, جینوئن جیو پولیٹیکل چیلنجز, کانفلکٹ also poses to the regional context. میں یہ بڑا یونیک بجٹ تھا جس میں ہم فیڈریٹنگ یونٹس اور وفاق نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کچھ ایکسٹرا آرڈینری اقدامات اٹھانے پڑیں گے انٹرسٹ آف آر نیشنل سیکورٹی. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑا کامیابی ہے باقی حکومت کا, تمام صوبے ان کے ساتھ لے کے آپ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا نیشنل سیکورٹی ریکوائرمنٹس کو اس مشکل وقت میں لحاظ سے دس از ویری ایسے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پالیسیز ہیں یا جو منشور پوائنٹس ہیں, ہم وقتاً فوقتاً حکومت کے ساتھ ان کو پیش کرتے رہتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دا پرائم منسٹر کہ جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا گیا, جہاں تک پینشنز میں, سیلریز میں جو اضافہ کا اعلان کیا گیا, اور اس قسم کی جو انٹرونشنز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرتے ہیں, ان پہ بھی ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم کے اور ان کی فائنانس ٹیم کے کہ وہ اس بجٹ میں ان تمام مشکلات کے باوجود ایگزیکٹلی میں اسی بات پر آ رہی تھی کہ آپ کا جادو تو ہم نے ریسنٹلی جو امنڈمنٹس ہوئی پاکستان میں اس میں بھی دیکھا. اس بار آپ نے ایسا کیا جادو کیا بلاول؟ ہم نے NFC ایوارڈز کے حوالے سے بجٹ سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں, پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے بھی مختلف باتیں ہوتی رہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے اس پروگرام کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے, اس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن پھر ہوا یہ الٹیمیٹلی کہ جب بجٹ پیش ہوا تو اس میں وہ صوبوں کے حوالے یا دیگر معاملات کرنے کے بجائے اس میں 17% اضافہ ہوا. تو آپ نے ایسا کیا جادو کیا اس بار کہ جو خبریں تھیں اس سے مختلف معاملہ ہمارے سامنے آیا بجٹ میں؟ آپ کا بہت شکریہ, لیکن میرا اس میں کوئی جادو نہیں ہے. اچھا, the beauty of consensus and consensus building. اور حکومت نے جو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ہم نے سب مل کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی غیر آئینی یا غیر جمہوری یا ایکسٹرا آرڈینری اور اے پولیٹیکل, مطلب یہ جو سجیسشن جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کے بجائے ہم نے ایک آئینی راستہ اپنایا. آئین یہ اجازت دیتا ہے صوبے کو, وفاق کو, کہ اگر آپ نے جو ان ٹاپکس ہیں جو آپ کے لسٹ سے باہر ہیں اس پہ اگر ہم نے خرچ کرنا ہے تو ہم صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں آئین میں, یا وفاق صوبے کو دے سکتے اگر وہ کسی چیز کو فنڈ کرنا چاہتے جو ان کا ڈومین میں نہیں ہے. تو ہم نے اسی آئینی شکل استعمال کرتے ہوئے پولیٹیکل کنسنسس کو اپناتے ہوئے اپنا قومی سلامتی کے جو تمام ضروریات ہے اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ اس قوم کا ڈیفنس کے لیے, ہمارا ملک کی نیشنل سیکورٹی کے لیے تمام صوبے, وہ صوبے جو حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ صوبہ جو اپوزیشن سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہم سب اس میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے تیار ہے.
जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे वो ये इस सूबे के हकूक़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखना चाहते हैं, सूबे के वसाइल पे हम हमारे बड़े सख्त strong mawqif hai, and I'm happy to report that the Pakistan People's Party engaged with the government और हमने तमाम सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तमाम सूबे के जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल है, उनको दिफा करते हुए ये तय किया कि जो 3 साल तक हम से आईनी तरीके से कौमी ज़रूरत के जो एक्सपेंडिचर्स है वो भी उठाएंगे, लेकिन साथ साथ उतना ही देर के लिए यही 3 साल के लिए जो NFC 7 NFC अवार्ड है उसको जारी रखा जाएगा और सूबे की जो वसाइल है, जो स्पेस है वो कम नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कामयाबी है। इसको मैं जादू नहीं कहता, उसको मैं सियासत कहता हूँ। और अगर हम सब इसी अंदाज से तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए सियासी कोशिश करें, कॉम्प्रोमाइज के हल निकालने की कोशिश करें, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट वी कैन मीट any challenge that comes out. सही, चले मुझे ये इजाज़त दे दें कि मैं इसे आपका सियासी जादू कह लूँ। अब ये देखिए कि ये जो NFC अवार्ड के हवाले से कराची को वफाक के हवाले करने के हवाले से जो बातें हो रही थी, ये सारी चीज़ें जब हमने बजट जो हमारे सामने आया उसमें तो एग्जैक्टली वो जो आप बात कर रहे हैं वो हुआ। लेकिन क्या अब आप समझते हैं कि इसके बाद, क्योंकि अब एक 28th अमेंडमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं ना, तो क्या वो अब नहीं होगी, या अगर होगी भी तो ये जो सारी बातें हो रही थी 18वीं तरमीम को इसमें नहीं छेड़ा जाएगा, NFC के हवाले से इसमें नहीं सिलसिला होगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से सिलसिला नहीं होगा, इस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है गवर्नमेंट के साथ, PMLN के साथ? आज तक ये आम टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, पार्टी तो किसी ऐसे सजेशन के साथ नहीं देगा जो पाकिस्तान को वापस 1 यूनिट की तरफ लेके जाए। समझते हैं कि डेवोल्यूशन इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। हर सूबा का है और पाकिस्तान के बहुत से challenges हैं on so many fronts, and as we've seen has become a practice all over the world. जी। वो दुनिया के नेगेटिव होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मुल्क के अंदर नफरत फैलाया जाए और वो एडवांटेज इस सूरत में इस्तेमाल, मसलन जिस तरीके से भारत ने जो कौम परस्त और अलहदगी परस्त ताकतें हैं मुख्तलिफ सूबों में उनको सपोर्ट करना। मैं समझता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया, NFC अवार्ड का कामयाबी हासिल की, तो हमने इनका जो अलहदगी परस्त होते हैं उनका सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दी। और ये बहुत बड़ा गलती होगा अगर हम ऐसा कोई पॉलिसी अपनाएं या ऐसा कोई तरमीम लेकर आए जो एक बार फिर इन कुव्वतों को इस मुल्क में मजीद सियासी स्पेस दे सकता है और जो बहनूर मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इजराइल से लेके इंडिया तक हमारा अंदरूनी फॉल्ट लाइन्स को मजीद खराब करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन, जब हमने अब साबित कर लिया है, इस बजट में साबित कर लिया है कि किसी ऐसे इक़दाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने कौमी दिफा की जो तमाम ज़रूरियात है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो मेरी doesn't make any logical sense कि क्यों ऐसा मुतनाज़ा फैसला लिया जाए जिसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ा लाउड एंड क्लियर आपका स्टेटमेंट है इस हवाले से। अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मैं आगाज़ में ही कह चुकी, क्योंकि हमने देखा बिल्कुल जिस तरह से आप वहाँ पर मौजूद थे, ऑन ग्राउंड थे। अब ये बताइए, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया, ये कहा गया कि जो हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रही है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब से कुछ देर पहले उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने आपको बाकायदा हुकूमत साजी की दावत दी है गिलगित बल्तिस्तान में। तो अब बिलावल साहब, आपके जो शिकवे थे हुकूमत से, फेडरल हुकूमत से, वो ख़त्म हो गए हैं या वो अभी भी मौजूद है, और ये हुआ कैसे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का, डॉक्टर साहब का, और मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि किसी भी मौके पे, चाहे वो बजट की बातचीत के सिलसिले में या जो भी एतराज़ात होंगे आज़ाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में, किसी भी मौके पे मैं ना डार साहब का
ना वजीर आजम की नीयत के बारे में, they had always with very good intentions, नेक नीयती के साथ हमसे इंगेज करके मसाइल का हल निकालने की कोशिश की, और आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ हमें दावत दी हुकूमत बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हुकूमत साजी में हमें वोट भी देंगे, और हमने ये आपस में तय किया कि उसके बाद जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा है, जो डेप्यूटी स्पीकर बल्तिस्तान का ओहदा है, और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है इंशाअल्लाह ताला, वो भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ they'll choose these जो ये ओहदे में कौन जमात। आज तक हमारा शिकायतें हैं या मेरे जमात की शिकायतें हैं, मेरा तो पूरा कोशिश ये था कि इलेक्शंस में तो ऐसे इश्यूज होते हैं, एंड इसलिए कि हम इतने सारे कौमी मसले में, एक तरफ से बजट तो दूसरी तरफ से कश्मीर, ये सारे इश्यूज चल रहे थे, तो मेरा पूरा कोशिश ये था कि ये लोकल लेवल पे और अप्रोप्रिएट फोरम पे डील करे, और मैं नेशनल सतह पे इन इश्यूज पे एतराज ना करूं। इट वाज क्लियर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उस रात 7 तारीख रात को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी, और जहां तक हमारा जो रिमेनिंग सीट्स है, इट वाज क्लियर टू अस कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ताकत पे उस पोजीशन पे होता कि हम पाकिस्तान में अपना हुकूमत बनाए। Unfortunately, on the ground, what we started to witness, that we've gotten used to witnessing in Pakistani elections, कि जहां जीता हुआ कैंडिडेट्स को बिला वजह ताखीर का सामना करना पड़ा, किसी का रिजल्ट रोक रहा था या किसी के लिए री पोलिंग, और वो हमारे लिए जरूर, मेरे लोगों में, इसलिए कि हमने माजी में बहुत सा, इवन लास्ट इलेक्शन इन जीबी आप देखेंगे, हमने बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस किया है, तो जरूर हमारे एतराजात थे। फिर भी कि वजीर आजम ने खुद मुझे मुबारकबाद दी, साहब ने खुद राब्ता किया, तो मैं इन बातों पे ज्यादा नहीं जा रहा। पिछले 24 to 48 आवर्स से ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के जो सूबाई सतह के लीडरशिप है, मगर उनके वफाकी सतह के जो नुमाइंदे हैं, वो भी ऐसे बातें कर रहे थे जिससे ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को अंडरमाइन किया जाएगा। उस सूरत में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं जाके उनके बजट सेशन में बैठूं, तालियां बजाते रहूं बजट के लिए, और मेरे लोग अभी तक वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मोर्चे में बैठे हैं और वहां उनका मैंडेट पे डाका मारा जा रहा हो। मगर आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई लाइक टू रिपीट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीएम एंड साहब कि हमारे एतराज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि वो जो नीयत के ऊपर आपको पीएम साहब की, डिप्टी पीएम साहब की शक नहीं है, लेकिन क्या बिलावल साहब, अगर आप मेरी आसानी के लिए अगर ये थोड़ा सा क्लियर कर सकें कि क्या कुछ हुकूमत की कुछ शख्सियात थी जो ये कोशिश कर रही थी, जो आपका मैंडेट गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने आपको दिया उस पर हाथ डालने की, और फिर पीएम साहब ने इसमें इंटरवीन किया है, तो जो आपके शिकवे शिकायत वहाँ से आ रहे थे और फिर उसके बाद उसे दूर किया गया? Valid question, absolutely. जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का, इफ्तार साहब का, इन दोनों भी गवर्नमेंट नहीं था इस सिलसिला में, लेकिन absolutely before the election campaign, during polling, it's visible to all कि किस अंदाज से वफाकी वज़ीर बाकी हुकूमत की पूरी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे ये इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन हारने के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत के बाद, वज़ीर आज़म साहब के मुबारकबाद के बाद, अनफॉर्चुनेटली वहाँ ये एफर्ट जारी रखा, और उसमें साथ साथ हमें वज़ीर आज़म साहब से ये मुतालबा किया है, इलेक्शन कमिश्नर है, इस्तीफा देना चाहिए। आज से 7 तारीख को इलेक्शन हुआ, छोटा सा हल्का है, छोटा सा इलाका पहाड़ों में गिलगित बल्तिस्तान है, और आज 12 तारीख है और अभी तक इतने सारे एतराज़ात आ रहे हैं, इतने सारे शिकायतें आ रही हैं। जिनकी इन्वॉल्वमेंट नामुमकिन होता अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानबदाराना किरदार अदा करता, अगर चीफ सेक्रेटरी गैर जिम्मेदार गैर अनबायस्ड रोल अदा करता, अगर आईजी अनबायस्ड रोल अदा करता, तो ये जरूर हम मुतालबा तो कर रहे हैं आज़म साहब से,
امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جیسے انہوں نے وعدے کیے یہ اعتراضات کو دور کریں گے، ورنہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حکومت جلد بننے والا ہے وہاں، اور ہم خود بندوبست کریں گے. اور میں کلیئرلی آپ کے چینل پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش اب تھے یا ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. میں گلگت بلتستان کے عدالتوں سے لے کے پاکستان کے عدالتوں تک ان کو پیچھے کروں گا. I will not let them steal the mandate of Pakistan People's Party in Gilgit-Baltistan. The people of that area voted for me on the basis of my campaign, on the basis of my promise کہ میں ان کو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار دلواؤں گا، اور وزیر کو یا کسی بیوروکریٹ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرا جو مینڈیٹ ہے، جو واضح ہے، جو کلیئر ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کی ان کو میں. چلیے، پیشگی حکومت سازی کے لیے مبارکباد بھی قبول کیجیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کی عوام کو اسی طرح سے ڈیلیور بھی کریں. مجھے یہ فرمائیے، کشمیر میں وزیر اعظم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس وقت کشمیر کی جو سچویشن ہے بلاول صاحب انتہائی سنگین ہے. وہاں پر جو مطالبات ہیں، جو مظاہرین ہیں، وہ اپنے مطالبات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ بینگ پیپلز پارٹی چیئرمین، آپ کو کیا سولوشن دکھائی دیتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ 27 جولائی کو وہاں الیکشنز بھی ہونے. آزاد کشمیر کے حالات ہے وہ میرے لیے بہت اہمیت اس لیے رکھتے کہ میری پارٹی کی بنیاد تو آزاد کشمیر پہ رکھا گیا، اور 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک ہم کشمیر کی جدوجہد میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے اندرونی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور ہر پاکستانی کو تشویش ہوگا اس پہ، اور ہر کشمیری پہ، دنیا بھر پہ تشویش ہوگا. میں دیکھ رہا تھا 1-2 ہفتے پہلے کہ محبوبہ مفتی جو مقبوضہ کشمیر کی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آزاد کشمیر میں چین ہے، مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں. آزاد کشمیر میں آزادی ہے، مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں. تو مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ جو بھی اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر کوز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. چاہے آپ احتجاج کرنے والے میں احتجاج کر رہے ہوں، یا آپ حکومت کے کوئی نمائندہ ہو، اس بات کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو یہ ویژولز ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت، یہ کشمیر کوز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. And I'm reminded کہ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کیا، بعد میں انہوں نے پہلے فلسطین میں جو انتہا پسند سیاست سے تعلق رکھنے والے گروپس ہیں، جس میں یہ حماس بھی شامل ہوتا تھا، پہلے ان کو سپورٹ کیا گیا تاکہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز لے کے پی ایل او کے ساتھ لڑے، پی ایل او اور حماس آپس میں لڑے، فلسطین کوز کو نقصان پہنچانا تھا انہوں نے پہنچایا، اور پھر انہوں نے جو حملہ ہے وہ کر لیا. تو یہی وجہ ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں جو بھی احتجاج کرنے والے ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ تو میرے مطالبات ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے حصے آج سے نہیں، مسلسل میں ایوری الیکشن کیمپین میں کسی نہ کسی شکل میں اس میں موجود ہوتا ہے. اس دفعہ جب مجھے آخر وقت میں آخر 6 مہینے کے لیے اجازت، یہ راستہ نکلا کہ میں حکومت سنبھالوں آزاد کشمیر میں نے یہ ہدایت، یہ انسٹرکشنز دیا میرے پارٹی کے نمائندے کو کہ آپ کے کام صرف ایک کام ہے، جو وعدے کیے گئے میں نے وہ وعدے نہیں کیے. یہ وعدے جو حکومت بنایا گیا تھا درمیان میں، انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی وعدے کیے تھے. یہ وعدے تھے کشمیر کی حکومت اور کشمیر کے عوام کے درمیان، اور میں نے آزاد کشمیر حکومت کو یہ ذمہ داری دیا تھا کہ آپ نے ان تمام مطالبات پہ عمل درآمد کرنا ہے. پہلے مطالبات پہ عمل درآمد، پھر انتخابات کی طرف آپ جائیں گے. یہ میرا پارٹی کا موقف رہا ہے، اور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اس کانٹیکس میں از ورتھی آف پریز کہ 100% اس کے اختیار جو آزاد حکومت کی بس کی بات تھی، جہاں تک یہ معاہدے اور وعدے کے سوال ہے، everything that was within his domain he implemented.
جو آزاد کشمیر کا یا ڈومین سے باہر مطلب وفاق سے تعلق رکھنے والے جو شرائط تھے، یا وہ شرائط جس کے لیے ہمیں وفاق سے کوئی مدد یا مالی سپورٹ چاہیے ہو، یا وہ شرائط جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زور پہ یا اپنی طاقت پہ پارلیمان میں آزاد کشمیر میں لیجسلیٹ کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھے، صرف وہ مطالبات رہتے ہیں۔ اس بجٹ میں بھی ہم نے آئی تھنک آزاد کشمیر حکومت نے ریکویسٹ کیا کوئی سی ٹی ہاسپٹل کے اکوپمنٹ کے لیے، وہ بھی اس وفاقی بجٹ میں تمام مسائل کے باوجود ڈالے گئے۔ اور جو میرپور کا ایئرپورٹ کا ریکویسٹ ہے، میں نے خود حکومت سے ریکویسٹ کیا کہ اس کی یہ کام شروع کیا۔ یہ جو آپ نے بالکل باقاعدہ دریا کو کوزے میں بند کیا، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ویلڈ آپ نے بات کی کہ کس طرح سے فلسطین میں پہلے انتہا پسندوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو سچویشن بنی ہے۔ آخر میں آپ سے ایک سوال اور ایران اور امریکہ کے حوالے سے، کیونکہ سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہوتی رہی، فیبرری سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تک پہنچے، پاکستان نے ایک بہت بڑا رول اس میں پلے کیا۔ اب جو جنیوا میں فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہفتے کو یا بدھ کو مذاکرات کے میز پر آ جائیں اور جو معاہدہ ہے فائنل ڈرافٹ وہ سائن ہو جائے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ ابھی اس پہ آتا ہے۔ جسٹ وانٹ ٹو کنکلوڈ as far as Kashmir is concerned is that I was saying کہ میرا اپیل ہے احتجاج کرنے والوں سے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہے، قانون کے دائرے میں پورا من احتجاج کرے، اپنا اعتراضات ضرور ریکارڈ کرے، لیکن جہاں بھی کہیں میں لوگ نہیں رہتے ہیں، اگر they take law into their own hands، وہ مجبوراً، چاہے وہ آزاد کشمیر حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا دنیا میں کوئی حکومت ہو، they will not tolerate anybody taking the law into their own hands. So that is why my appeal to the protesters is to stay within the domain of the law, and my request from the Riyasat Pakistan and the government of Pakistan is to exercise maximum restraint. جہاں تک آپ کی یہ ایران کا آپ سے، this is an absolutely historic achievement and historic effort by the Field Marshal and the Prime Minister and their entire team. And میں ہر پاکستانی کی طرح دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کوششیں کامیاب ہو، ہماری خطے میں امن قائم کیا جائے۔ پاکستان ہمارے نہ صرف خطے میں مگر پوری دنیا میں اگر یہ پیس معاہدہ پہ سائن ہوتا ہے اور امن قائم کیا جاتا ہے تو یہ بہت بہت بڑا قومی کامیابی ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہم ان دیٹ کانٹیکسٹ ہم خوش بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس لیے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں اس جنگ کی وجہ سے، امید ہے کہ جب امن قائم ہوگا تو وہ معاشی مشکلات میں بھی کمی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے بھی، پھر گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی۔ آپ کے وقت کی ایک بار پھر بہت شکر گزار